اب چاہے ہماری آئیڈیالوجی جو بھی ہو، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ غلط دیکھیں تو غلط کو غلط کہیں اور صحیح دیکھیں تو اس کی تعریف بھی کریں. جی تو پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جو صبر کا لیول تھا آپ کا اس میں 1 گھنٹے تک، اتنا جی میں نے کسی کا نہیں دیکھا آج تک. کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پھول کی تلاش میں جاتی ہے کہ تاکہ اس کا رس چوسے اور واپس جو ہے وہ جا کر ہنی شہد پروڈیوس کرے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہزاروں سال سے جب سے بھی شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تب سے مکھی یہی کام کر رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں میں اتنی زیادہ، حالانکہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ان میں کہ باقاعدہ ان کے یہاں پورا ایک نظام ہے، ہائرارکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں نے کوئی میٹنگ کر کے یہ کیا ہو یار یہ اتنا تھک جاتے ہیں وہاں سے اڑتے اڑتے، کوئی ایسی مشین ایجاد کرنی چاہیے کہ اے آئی کچھ لے کر آئے کہ یہ رس خود بخود آ جائے اور اس طریقے سے ہنی بنتا رہے. تو ایسا نہیں ہوا. جو مکھی آج سے 10,000 20,000 سال پہلے جب بھی ہوگی جو کام کر رہی تھی آج بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں ہے اور اس فطرت سے سر منہ انحراف نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بھائی صاحب نے مفتی یاسین ندیم صاحب سے سوال کیا ہے کہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ جانور بھی اللہ کی اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں. اس پر مفتی یاسین ندیم صاحب نے کیا جواب دیا ہے، آئیے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. مسٹر ایکس جی بھائی مسٹر ایکس صاحب. السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی اسکرین دیکھی اور آپ کا جو صبر کا لیول دیکھا، اس کے بعد تو مطلب اب چاہے ہماری آئیڈیالوجی جو بھی ہو، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ غلط دیکھیں تو غلط کو غلط کہیں اور صحیح دیکھیں تو اس کی تعریف بھی کریں. جی تو پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جو صبر کا لیول تھا آپ کا اس میں 1 گھنٹے تک، اتنا جی میں نے کسی کا نہیں دیکھا آج تک 25 سال کی عمر میں. چلے چلیے الحمدللہ. جی جی. اب چھوٹے کریں. چھوٹے میرے نہیں 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 مذاق ہے مذاق ہے. جی ہاں نہیں مذاق کو مذاق ہی لے. جی جی. تو جی 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 میرے چھوٹے چھوٹے 2 3 سوال ہیں. پہلا یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات ہیں وہ سبمٹ کر چکی ہیں ول اپنی گاڈ کو، کیا یہ صحیح ہے؟ سبمٹ کر چکی ہیں اپنی ول گاڈ کو. جی مطلب وہ جیسے انسان ہے اسلام کو فالو کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سبمٹنگ ٹو ول ٹو گاڈ، کہ جب وہ کرے گا تب اسلام کو فالو کر رہا ہے. لیکن جو باقی جتنی بنائی ہیں مخلوق ہے وہ ول اپنی سبمٹ کر چکی ہے خدا کو. نہیں تو اس تعلق سے ایک آیت ملتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ نور کی آیت ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ساری کی ساری کائنات، یہ اللہ کو کی گلوریفائی کرتی ہے، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ جس طریقے سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کرتے تو ہم اس کو سمجھ لیتے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے. اب یہ بظاہر جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نظام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا چاہا، یہ کائنات اسی نظام کے اوپر چل رہی ہے اور یہی اس کا سبمیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کچھ اور کائنات کرے کچھ اور. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلے اور سورج نکل نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں نکلتا، بہت تھک گیا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. جی نہیں، جیسے یہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اکثر سنا ہے کہ باقی جو مخلوقات ہیں جانور ہیں وہ ساری اپنی ول سبمٹ کر چکے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جانور تو ایسے کام بھی کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے پروہیبٹڈ ہیں، جیسے زنا کرنا، انسسٹ کرنا، ایک دوسرے کو مار کے کھا جانا. تو کیا یہ بھی خدا کی ول ہے؟ جانور تو مکلف نہیں ہے نا بھائی. جانور مکلف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں. مکلف کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو اچھائی اور برائی ہے، کہ کسی کام کا اچھا یا برا ہونا، یہ انسان کے لیے ہے، یہ جانور کے لیے نہیں ہے. اب جانور کو زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مارنا پڑتا ہے. اب انسیسٹ تو چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب جو جانور شکاری ہیں وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ زندہ رہیں گے دوسرے کو مار کر. تو ان کے ہاں تو قتل و غارت گیری جو ہے وہ روزانہ کا کام ہے. تو اگر جانور بھی اسی طریقے سے مکلف ہوتے تو وہ تو جانور تو سارے مر چکے ہوتے. تو یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کی فطرت میں خدا نے جو لکھ دیا وہ جانور اسی طریقے سے کرے گا، اس فطرت سے ہٹے گا نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں شہد کی مکھی کی، کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور وہ اس پھول کی تلاش میں جاتی ہے کہ تاکہ اس کا رس چوسے اور واپس جو ہے وہ جا کر ہنی شہد پروڈیوس کرے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہزاروں سال سے جب سے بھی شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تب سے مکھی یہی کام کر رہی ہے.
یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں میں اتنی زیادہ، حالانکہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ان میں کہ باقاعدہ ان کے یہاں پورا ایک نظام ہے، ہائرارکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں نے کوئی میٹنگ کر کے یہ کیا ہو یار اتنا تھک جاتے ہیں وہاں سے اڑتے اڑتے، کوئی ایسی مشین ایجاد کرنی چاہیے کہ اے آئی کچھ لے کر آئے کہ یہ رس خود بخود آ جائے اور اس طریقے سے ہنی بنتا رہے. تو ایسا نہیں ہوا. جو مکھی آج سے 10,000 20,000 سال پہلے جب بھی ہوگی جو کام کر رہی تھی آج بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں ہے اور اس فطرت سے سر منہ انحراف نہیں ہوگا. تو یہ خدا کی نوبل کوالٹی کے خلاف نہیں جاتا ہے کہ خدا نے ایسی جو چیزیں اسے انسان کے لیے پسند نہیں ہے وہ چیزیں اس کے لیے عام کر دی ہیں؟ مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جی. یہ جو آپ کا سوال ہے نا مسٹر ایک صاحب، وہ ہدایت اور گمراہی کو لے کر کے ہے نا، کہ تو جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہدایت اور گمراہی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ جو کنڈیشنز کے آگے جو سوال کر رہے ہیں وہ کنڈیشنز اینیمل یا انسان کے علاوہ جو دوسرے مخلوقات اس دنیا میں ہیں جنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ کنڈیشن اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو جب وہ کنڈیشن ہدایت یا گمراہی والی ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے تو آپ کا یہ سوال بھی ریلیونٹ ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو جیسے سورہ انسان ہے 29 پارے میں، تو وہاں دیکھیں گے آپ کہ انسان کی تخلیق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اما شاکرا و اما کفورا والا جو یہ ہے نا ہدایت اور گمراہی، وہ انسانوں کے ساتھ یا اور ایک دو انجینوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، وہ شیر کے ساتھ اور وہ جو ہے چیتے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو وہ کنڈیشن آپ ان کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ جانوروں کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا؟ ان کو صرف اور صرف اس دنیا کے لیے بنایا ہے، وہ اور یعنی اس دنیا میں رہنے کے لیے، تاکہ وہ انسانوں کے کسی نہ کسی انداز میں کام آئیں، اس ایکو سسٹم کو باقی رکھنے میں کام آئیں. تو ان کی حیثیت اس ایک کارخانے کے پرزے کی ہے، وہ کارخانے کے مالک کی حیثیت نہیں ہے. کارخانے کے مالک کی حیثیت انسان کو دی گئی کہ کارخانہ جب چلے گا تو انسان کو فائدہ ہوگا. اب اگر آپ وہی حکم جو انسان یعنی مالک کے اوپر ہے وہ اس کارخانے کے پرزے پہ لگانے لگے تو یہ تو ناانصافی ہے. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. اگر پسند آتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کریں. شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.